بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر بیان کیے جا رہے تھے۔ پہلا عذر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، مرض کی شدت، جس کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ فمن کان منکم مریض، قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں گنتی پوری کرے گا۔ اور او علی سفر، قرآن میں آگے فرمایا کہ یا تو سفر کی حالت میں ہو تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس عذر کے لیے سفر کی مقدار وہی معتبر ہوگی جس میں نماز کی قصر لازم آتی ہے، جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے کہ 92 کلومیٹر کا سفر ہو۔ جیسے کراچی ہے، کراچی کی جو حدود ہے، یعنی کہ اس کا جو ٹول پلازا ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد جہاں آپ جا رہے ہوں وہ سفر و مسافت آپ کی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ شرعی مسافر کہلائیں گے، اور اسی صورت میں آپ نماز کی قصر کریں گے۔ اس سے کم اگر سفر ہوگا تو نہ آپ شرعی مسافر ہیں اور نہ ہی آپ نماز میں قصر کر سکتے ہیں، اور جب نماز میں قصر نہیں کر سکتے تو روزہ بھی چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اگر سفر زیادہ ہے اس سے تو پھر آپ کے لیے ایک شرعی عذر ہے، آپ اگر چاہیں تو روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اگر رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کل سفر آسان ہے۔ پہلے زمانوں کے سفر کے حساب سے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ جب پیدل سفر ہوا کرتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اور کئی کئی میل کی مسافت ہوتی تھی اور مشکل سفر ہوا کرتا تھا، تو اس صورت میں یہ قرآن نے اجازت دی کہ مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسے رخصت ہے، بعد میں وہ اپنی گنتی پوری کرے گا۔ ایسی صورت میں اسے گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح ایک اور شرعی عذر جو بیان کیا گیا ہے، کمزور، لاغر اور بوڑھا ہو جانا۔ کوئی شخص کسی وجہ سے اتنا کمزور ہو جائے یا بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو جائے اور اسے دوبارہ طاقت آنے کی کوئی امید بھی نہ ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دیتا رہے، یا کسی فقیر، مسکین وغیرہ کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلاتا رہے۔ تو ایسا شخص کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ پر صدقہ فطر کی صورت میں فدیہ یا کھانا کھلا کر اپنا یہ حساب کتاب پورا رکھے۔ معذور کو اس صورت میں اختیار ہے کہ وہ یہ فدیہ شروع رمضان میں دینا چاہے تو شروع رمضان میں دے دے، اور اگر ہر روز دیتا رہے یا آخر میں اکٹھا دے دے، جو بھی صورت وہ اختیار کرے، تینوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ یعنی جو معذور شرعی ہے، جو شدید مریض ہے یا مسافر ہے یا بوڑھا شخص ہے، شیخ فانی جس کو کہتے ہیں، وہ اگر چاہے تو پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ رمضان شروع ہوتے ہی دے دے، یا ہر روز کسی کو افطار کراتا رہے، یا پھر رمضان مکمل ہونے کے بعد اکٹھا رقم جو ہے وہ کسی کو دے دے یا کھانا کسی کو دے دے۔ یہ ساری صورتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ اور آخری صورت شرعی عذر کی جو بیان کی گئی ہے کہ عورت کا حاملہ ہونا یا دودھ پلانے والی عورت، رمضان مبارک میں کوئی عورت اگر حاملہ ہو یا بچوں کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے سے اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو وہ عورت بھی قضا کر سکتی ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، اسے بھی رخصت حاصل ہے۔ وہ رمضان کے بعد اپنے روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے، کیونکہ یہ بھی ایک شرعی عذر ہے۔ ان تمام صورتوں میں معذور عورت یا مرد کو چاہیے کہ وہ سرے عام کھانے پینے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے رمضان کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اب آپ کو شرعی عذر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جناب سب کے سامنے بیٹھ کر بریانیاں کھانی ہیں اور سب کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، تو یہ طریقہ کار پھر رمضان کے تقدس کو پامال کر دینے کے مترادف ہے۔ بلکہ آپ اپنے اس کیفیت کو چھپائیں اور لوگوں کے سامنے ایسے ہی رہیں جیسا کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔